اب اس انجمن کی آخری کڑی میں شیخ عاقب ابن شیخ جمیل صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ یہ اردھا پور کے رہنے والے اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ احمدنا صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دے گھوڑے ہم نے۔ خیرمن انسانیت پر کئی بار بجنا گر چکی ہے، باغ آدم پر کئی بار آندھی آتی ہے۔ وحشیت اور بربرت کے ہاتھوں نے انسانیت کو زخمی کیا ہے، لیکن خاک و خون کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مسلمان غفلت و لادینت کا شکار رہیں گے۔ حضرات گرامی، ہر طرف مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے گیت گائے جا رہے ہیں، ہر سمت مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ملک کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کی عزت آبرو محفوظ ہو۔ ہر طرف لوٹ مار ہے، رہزنی خون ریزی کی جا رہی ہے تو کہیں بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے تو کہیں باعزت لڑکیوں کے سر پر سے دوپٹہ اتارا جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کے محاذ پر مسلمان بھی بری طرح پیٹا جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ مسلمان پستی میں کیوں، مسلمان کیوں ذلت اور رسوائی کی نالیوں میں رینگنے پر مجبور ہے۔ کبھی تو یوں تھا کہ مسلمانوں کی سطوت و شوکت کا چارے دانگے عالم میں سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ کبھی تو مسلمان کی چوتھائی دنیا پر حکمرانی تھی، کبھی تو مسلمان کا نام سن کر کیسے کسے جیسے بادشاہ کے دل دہل جایا کرتے تھے۔ کبھی تو مسلمانوں کے سبا رفتار گھوڑے ہندوستان اور ترکستان میں کے دریا میں اتر جایا کرتے تھے۔ کبھی تو سمندر کے پرآشوب موجے مسلمانوں کے چھاتیوں سے گزر جانے کے لیے راستہ دیا کرتے تھے۔ کبھی تو مسلمانوں کی تہذیب و تمدن اور معاشرت کلچر کی ساری دنیا تعریف کرتی تھی۔ کبھی تو اسلام کی آبدی آدرش و اصول کو سراہنے پر اسلام کے دشمن طاقت مجبور تھی۔ آج کیا بات ہے کہ مسلمان قدم قدم پر ذلیل اور رسوا ہے اور مسلمانوں کی تہذیب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ آپ کو غزوہ بدر کا واقعہ یاد ہوگا، جس 1000 کل کاٹوں سے لیس کفار مکہ کے مقابلے مسلمان کتنے تھے؟ صرف 313۔ وہ بے سر و سامان، کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو خنجر نہیں، تو کسی کے پاس کچھ نہ تھا تو وہ اللہ کے سہارے تیر اور خنجر لے کر میدان جنگ میں اتر پڑے۔ وہ کئی دنوں کے فاقہ کشی سے پیٹ چپکے ہوئے تھے لیکن جسم لاغر، لیکن وہ چٹان کی طرح مضبوط پکے مسلمان تھے۔ ان کے دلوں میں ایمانی طاقت موجودن تھی اور وہ ان کے دلوں میں ایمان و یقین کی شمع جل رہی تھی جو کفر و ضلالت کے جھونکے ہرگز بجھا نہ سکے۔ جو ان کے میں توحید سے سرشار تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں بے وقت 1000 کفار مکہ سے لڑنے کے لیے عزم و ہمت عطا کیے مگر صد افسوس کہ آج وہ مزاج باقی نہ رہا اور نہ وہ عزم و ہمت کا جو ہمارے عزم و ہمت نہ رہا جو ہمارے اسلاف رکھا کرتے تھے، جس کو موجودہ تاریخیوں نے راہ سرہانے پر جینے کا جس کو موجودہ تاریخیوں نے مشعل راہ بنا کر جینے کے عزائم دیے۔
جو ہمارے اسلاف کی شان یہ تھی کہ قیس و کسریٰ کے دربار میں پہنچ کر انقلاب برپا کرتے تھے. بڑے بڑے پہاڑ اور دریا سمندر کے موجے انہیں بے خوف و خطر گزر جایا کرتے تھے. ٹینکوں اور توپوں سے سامنے سینہ سپر کیا کرتے تھے. وہ سفر کیا کرتے تھے. وہ شمشیر و سنات سے ڈرنے والے نہیں تھے بلکہ وہ شمشیر سنات کو سامنے رکھا کرتے تھے. وہ جذبہ و جہاد کے سرشار ہوا کرتے تھے. وہ ہمارے اسلاف کے سامنے راستے میں ٹھاٹے مارتا سمندر بھی آتا تو اس میں کود پڑے اور بادشاہوں کے جاہ و جلال سے نہیں ڈرے. سچ کہا علامہ اقبال نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.